ہمیں اندر کا حکم ہے، یہ ظاہر ہمارے ذمہ نہیں ہے. یہ پوری زمین اللہ نے اس امت کے لیے، اس نبی کے لیے مسجد بنائی ہے. ہمارا سارا زور ظاہر پہ لگ رہا ہے. کیلے کا چھلکا کچرے میں جاتا ہے، اصل تو کیلا ہے. ہم نے ان آنکھوں سے بالا کوٹ میں 5 مساجد شہید دیکھی، زلزلے میں موجود تھا، سب شہید ہو گئے. ایک ہمارا مرکز کچا بچا تھا جو 24 گھنٹے اعمال سے آباد تھا. آپ مسجد کو آباد کرو، پھر دیکھو اللہ کیا کرتا ہے. ورنہ جتنا مرضی چیخیں مارتے رہو گے، ہدایت کے اعمال کے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی. کرکٹ کی محنت کے بغیر کرکٹر نہیں بن سکتا. ہدایت کے اعمال سب سے پہلے مساجد کو آباد کرو، اور اللہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ مساجد کو آباد کرنے والے ہی ایمان والے. انما صرف ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مسئلہ ہوتا تھا، ابھی بھی آج مجھ سے کچھ پوچھا تھا، سعید بھائی وہ الگ سے ذکر دیں. میں نے کہا ایک ٹانگ اٹھا کے 6 لاکھ دفعہ یہ پڑھو، پھر دوسری اٹھا کے 3 لاکھ یہ پڑھو. یہ ذکر پسند ہے. اب کوئی نبی کا ذکر پوچھو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مصیبت آتی تھی آپ نماز پڑھتے تھے. ہم سے نماز پڑھی نہیں جاتی کیونکہ جسم ڈھیلا ہو چکا ہے نا. بیٹھ کیونکہ تسبیح دے دو ہلتے رہیں، ہل کے ہی گئے، نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا. اللہ کے نبی جو مسئلہ ہے نماز سے بڑا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو پکڑ لیا بادشاہ نے، اس زمانے کی فرعون نے، حضرت سارہ کو. آپ نے صلاۃ الحاجت شروع کی. جیسی شروع کی وہ فرعون ہاتھ ڈالتا، اس کو روب آ جاتا، ڈر جاتا. اتنا ڈرا کہ اپنی بہترین باندی ہدیہ میں دے دی، ہاجرہ. اور ہاجرہ سے اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش پیدا کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نماز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں. آج ہمیں نماز پہ یقین نہیں. یہ نماز جنت فردوس لے جاتی ہے. میرے دوستو، حضور کی مسجد میں ایمان کا حلقہ لگتا تھا، اور اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں، اے نبی جی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. آپ بھی ان مجلسوں میں صبح شام بیٹھا کریں. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. نبی کو وحی آتی ہے، آپ کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. آپ ان مجلسوں میں بیٹھنے کا حکم ہے. ہم سے یہ مجلسیں کیوں چھوٹ رہی ہیں کہ ہم نے ایک لائف بنانے کی فیصلہ کر لیا کہ اپنی میں لائف کو سیٹ کروں گا. ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ قرآن میں شیطان کہتا ہے، اے اللہ میں تیرے بندوں کو ایسی گمراہ کروں گا جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس دنیا کو خوبصورت بنا کے دکھاؤں گا. اللہ نبی سے کہہ رہے ہیں، نبی جی کہ آپ ان مجلسوں میں پابندی کے ساتھ، صبر کے ساتھ صبح شام روز بیٹھیں. اور یہ وہ لوگ ہیں یریدون وجہ، یہ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھتے ہیں. ان کو اور کوئی چیز غرض نہیں، نہ پیسہ نہ شہرت. اور وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ، اے نبی جی آپ یہ مجلس سے نہ چھوڑیے گا. اس کی وجہ سے زینت الحیات دنیا کی زینت کی وجہ سے. آج یہ جو ہمیں مجلسیں چھوٹ رہی ہیں نا، دنیا کی زینت کی وجہ سے. اللہ فرماتے ہیں میری بناوٹ میں سب سے گھٹیا چیز دنیا ہے. دنیا کا مطلب ہی گھٹیا ترین چیز ہے، قریب ترین چیز. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مردہ بکری اٹھائی، اے میرے صحابہ اس کو 1 درہم میں کون خریدے گا؟ کہ اللہ کے رسول بہت ہی گھٹیا مردہ ہے، مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ مالک نے پھینکی ہے گھٹیا کی وجہ سے. چھوٹے کان ہیں کہ اس کائنات کے مالک کے نزدیک یہ دنیا اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہے. آج ہمارا سورہ زور لگا، مسجد میں بھی دنیا، نماز میں بھی دنیا، تلاوت میں بھی موبائل ساتھ، نماز میں بھی وائبریشن پہ رکھا ہوا ہے کہیں دنیا کہیں ایسے ادھر ادھر نہ ہو جائے. میرے دوستو ہمیں اس کے لیے بنایا نہیں اللہ. ہم تو جنت کے لوگ ہیں. ہمارے حالات جب تک ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک مجلس سے نہیں لگائیں گے مساجد میں، گھروں میں ہر جگہ. یہ حکم ہے، اے نبی آپ بھی بیٹھیے. مسجد فرمایا مسجد ہر متقی کا گھر ہے. سچ بتاؤ آج کتنے متقی ہیں دنیا میں؟ تقوی کی علامت ہے مسجد کو گھر بنائے. ہم جن لوگوں کو فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں وہ تو مسجد سے نکلتے ہی نہیں تھے. صحابہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سب سے بڑے تاجر اسلام کے، وہ گھر ایک آدمی گیا، کھٹکھٹائے کہ عبد الرحمن کہاں ہیں؟ کہا مسجد گیا ہوگا. مسجد گیا ہے. کہا کب آئے گا؟ کہا کوئی پتہ نہیں کب آئے گا. ہمارے گھر کوئی آ جائے، سعید انور کہاں ہے؟ کہا مسجد گیا ہوگا. کب آئے گا؟ 2 منٹ میں آتا ہوگا. بس فلان کی پہلی صف میں، فلان کے باہر، 2 منٹ میں آتا ہوگا. اچھا دنیا کی کام لے گیا دبئی، پتہ نہیں کب آئے گا، ہو سکتا آگے چائنا نکل جائے. سارا الٹا. جتنا ہم باہر ہیں آج مسجد سے اتنا صحابہ اندر رہتے. فرمایا اتنی بڑی سارے علماء کی متفق رائے ہے جو ابن تیمیہ نے لکھی کہ جیسے مچھلی کا گھر پانی ہے، اس کی ساری ضروریات پانی کے اندر ہیں، اس کی حیات پانی میں، بہت تڑپے گی، کٹے گی، پخانہ بنے گی. ایسی اس امت کے حالات اللہ نے مسجد کے ساتھ دیا. میں بھی ایک ڈاکٹر سرجن سے ملا، وہ کہا آپ کا ایک مسجد کا بیان سنا میں نے، 3 مہینے سے مسجد کے اعمال میں جڑ رہا ہوں. اللہ نے میرے گھر کو جنت بنا دی. اللہ نے میرے سارے حالات ٹھیک کر.
میرے دوستو اللہ کے واسطے یہ تقوی کا مہینہ ہے. تقوی مسجد کی محنت کے بغیر نہیں مل سکتا. کوئی مائی کے لال سوئمنگ پول کے بغیر سوئمر بن جائے مجھے بھی بتا دیں. کوئی آدمی بالٹی میں سوئمر بن گیا ہو, یار میں بالٹی میں 3 مہینے محنت کی سوئمر بن گیا. یا کسی نے رکشا خرید کے پائلٹ بن گیا ہو, کہ رکشا چلا رہا تھا پائلٹ بن گیا. بغیر مسجد کے یہ متقی نہیں بن سکتا. مسجد ہر متقی کا گھر ہے. جو مسجد کو گھر بنائے گا اللہ اس کو راحت دے گا, اس پہ رحم کرے گا, اپنی رضا کے ساتھ پلسرات سے داخل